ٹیکسی خاصی تیز رفتاری سے جزیرہ سراما کے شمال مغرب میں واقع علاقے لانگ ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر جولیا اور سالیہ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں سراما پہنچے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دونوں ہی ایکریمین میک اپ میں تھیں۔ ایئرپورٹ سے قریب ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرے بک کرائے تھے اور پھر وہ ابھی آپس میں آئندہ کا پروگرام طے کر ہی رہی تھیں کہ ویٹرس ان کے مطلوبہ مشروبات لے کر کمرے میں آئی تو جولیا نے اس ویٹرس سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ کیا وہ کبھی لیڈیز آئی لینڈ گئی ہے۔ اس پر اس ویٹرس نے اس بات میں جواب دیا تو جولیا نے اسے ٹپ کے طور پر ایک بھاری رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح ان دونوں کو آئی لینڈ پہنچانے کا بندوبست کرے۔ ویٹرس نے انہیں لانگ ٹاؤن میں واقع ایک بار ٹاشاکی کا پتہ دیا جس کی مالکہ روز میری تھی۔ اس ویٹرس نے بتایا کہ روز میری لیڈیز آئی لینڈ کی انچارج مادام روزی کی دوست ہے اور مادام روزی کو جب بھی کسی مقصد کے لیے جزیروں پر عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انتظام روز میری ہی کرتی ہے، اس لیے اگر روز میری چاہے تو وہ آئی لینڈ جا سکتی ہیں۔ اس ویٹرس نے بتایا کہ وہ بھی روز میری کی وجہ سے 2 سال آئی لینڈ میں ایک ہوٹل کی ویٹرس کے طور پر گزار آئی تھی۔ چنانچہ جولیا اور سالیہ دونوں اس وقت ٹیکسی میں بیٹھی لانگ ٹاؤن روز میری سے ملنے جا رہی تھیں۔ لانگ ٹاؤن جزیرے کے شمال مغرب میں واقع ایک الگ تھلگ علاقہ تھا جہاں اس جزیرے کے مقامی افراد کی کثرت تھی۔ یہ لوگ سراما کہلاتے تھے۔ یہ اپنے رہن سہن، قد و قامت اور سیاہ رنگت کی وجہ سے ایکریمین سیاہ فاموں سے ملتے جلتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں کے چہرے کے خدوخال سیاہ فاموں سے یکسر مختلف تھے۔ سراما حد درجے لڑاکا اور خطرناک حد تک جوشیلے لوگ تھے، اس لیے دوسری آبادی کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں لانگ ٹاؤن میں محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ جزیرے پر مختلف کام ضرور کرتے تھے لیکن انہیں لانگ ٹاؤن کے علاوہ جزیرے پر اور کسی جگہ رہائش رکھنے کی اجازت نہ دی جاتی تھی۔ جزیرے پر موجود ٹرانسپورٹ تقریباً سراما کے لوگوں کے قبضے میں ہی تھی۔ لانگ ٹاؤن میں بار، جوئے خانے، ڈانسنگ ہال، ہوٹل اور ہر وہ چیز موجود تھی جو جزیرے پر پائی جاتی تھی اور اکثر ایکریمین سیاح وہاں جاتے رہتے تھے کیونکہ جزیرے کی نسبت وہاں تفریح تقریباً کافی سستی تھی۔ لیکن رات کو کوئی غیر ملکی لانگ ٹاؤن میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے لوٹے جانے اور قتل ہو جانے کے 100% نہیں تو 95% چانس بہرحال ہوتے تھے۔ جس ٹیکسی میں یہ دونوں لانگ ٹاؤن جا رہی تھیں اس کا ڈرائیور بھی سراما ہی تھا۔ وہ بار بار بیک میرر سے عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ان عورتوں کو دیکھتا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا لیکن پھر خاموش ہو جاتا۔ سالیہ نے اس کی یہ کیفیت نوٹ کر لی۔ پہلے تو اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ اخلاقی اور معاشرتی طور پر آزاد علاقہ تھا، اس لیے یہاں ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ لیکن جب ڈرائیور کی یہ کیفیت بار بار سالیہ کے نوٹس میں آئی تو اس سے رہا نہ گیا۔ ڈرائیور، کیا تم ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے ہو پھر بغیر کچھ کہے منہ بند کر لیتے ہو۔ سالیہ نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا بھی چونک کر ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگی۔ میڈم، میں واقعی آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس لیے خاموش ہو جاتا تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ ایکریمینز ہیں اور اگر آپ نے ناراض ہو کر میری شکایت پولیس سے کر دی تو مجھے ڈرائیونگ لائسنس سے ہی محروم کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں کی پولیس سراما لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت رویہ رکھتی ہے۔ ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ بات چیت میں آسانی رہے۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام کناس ہے میڈم۔ آپ نے ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد مجھے لانگ ٹاؤن کے بعد ٹاشاکی لے جانے کا کہنا اور پھر آپ جو گفتگو کر رہی ہیں اس میں ٹاشاکی کی مالکہ روز میری کا نام بھی بار بار آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روز میری حد درجہ اکھڑ، خطرناک اور شاطر عورت ہے۔ وہ غیر ملکیوں کو لوٹنے میں پورے لانگ ٹاؤن میں مشہور ہے۔ لانگ ٹاؤن میں اس نے ایک پورا گروپ بنایا ہوا ہے جس میں خطرناک پیشہ ور قاتل، گنڈے اور بدماش شامل ہیں اور اس کی بار میں بھی نہ صرف لانگ ٹاؤن کے سب سے خطرناک گنڈے ہر وقت موجود رہتے ہیں بلکہ پوری ایکریمیا سے آنے والے خطرناک لوگ جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور مرد بھی اس بار کے مستقل گاہک ہیں، اور آپ کا انداز و چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہرحال ان خطرناک لوگوں میں شامل نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ وہاں پوری طرح ہوشیار رہیں۔ ڈرائیور کناس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لیڈیز آئی لینڈ میں کام کرنے والی عورتوں کو انتہائی معقول ترین معاوضے ملتے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس آئی لینڈ پر کچھ عرصہ کام کریں۔ ہم اسی لیے ایکریمیا سے یہاں آئی ہیں اور ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ٹاشاکی بار کی مالکہ روز میری لیڈیز آئی لینڈ کی انچارج مادام روزی کی دوست ہے اور جو خواتین وہاں بھیجی جاتی ہیں وہ روز میری ہی بھیجتی ہے، اس لیے ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو جس نے بھی یہ بات بتائی ہے اس نے درست بتایا ہے۔ روز میری واقعی مادام روزی کی دوست ہے۔ روز میری ایکریمیا میں طویل عرصے تک رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو وہاں اس وقت تک نہ بھجوا سکے گی جب تک مادام روزی یہاں آ کر آپ کو کلیئر نہ کر دے، اور مادام روزی کو گزشتہ 1 سال سے لانگ ٹاؤن میں نہیں دیکھا گیا۔ آپ سے بھاری رقومات بھی حاصل کرے گی اور آپ کا کام بھی نہ کرے گی۔ اگر آپ نے احتجاج کیا پھر آپ کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ کناس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی ایسا طریقہ تمہاری نظر میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح لیڈیز آئی لینڈ پہنچ جائیں؟ اس بار
بعد جولیا نے کہا، نہیں میڈم، میری نظر میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ کسی طرح روز میری کو رضامند کر لیں تو شاید آپ کا کام بن جائے۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ وہ خطرناک، مکار اور عیار عورت ہے، اس لیے آپ اس سے پوری طرح ہوشیار رہیں۔ کناز نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بےحد شکریہ، سالیہ نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد ٹیکسی لانگ ٹاؤن میں داخل ہو گئی۔ یہ خاصا آباد علاقہ تھا، لیکن یہاں سرامہ لوگوں کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی، جبکہ غیر ملکی خال ہی نظر آتے تھے، لیکن بہرحال وہ موجود تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ ایک 4 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر کناز نے ٹیکسی روک دی۔ اس عمارت کے اوپر ٹشا کی بار کا جہازی سائز نیون سائن جگمگا رہا تھا اور اندر سے لوگوں کے شور اور بولنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ جولیا اور سالیہ دونوں نیچے اتریں۔ جولیا نے کناز کو کرائے کے علاوہ بھاری ٹپ بھی دی اور کناز انہیں سلام کر کے ٹیکسی آگے لے گیا۔ آؤ سالیہ، جولیا نے سالیہ سے مخاطب ہو کر کہا، جو بڑے مطمئن انداز میں کھڑی بار میں سے باہر آنے اور اندر جانے والے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ جولیا اور سالیہ دونوں نے جینز کی پتلونیں اور سیاہ رنگ کی مخصوص لیڈیز جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، البتہ ان دونوں کی قمیض کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جولیا کی قمیض کا رنگ گہرا نیلا تھا، جبکہ سالیہ نے شوق سوکھ رنگ کی مردانہ قمیض پہن رکھی تھی۔ بار میں آنے جانے والے مرد بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھتے اور پھر گزر جاتے۔ جب وہ دونوں ہال میں داخل ہوئیں تو دونوں کے چہروں پر بے اختیار شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ ہال میں لوگوں کے شور کے ساتھ ساتھ شراب کی تیز بو اور منشیات کا گاڑھا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہال میں سرامہ افراد کی کثرت تھی، جن میں عورتیں بھی خاصی تعداد میں شامل تھیں، البتہ کہیں کہیں دوسری قومیت کے افراد بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے 2 سرامہ لڑکیاں کھڑی اپنے کام میں مصروف تھیں۔ جولیا اور سالیہ نے اندر داخل ہو کر ایک نظر ہال کا جائزہ لیا اور پھر کاؤنٹر کی طرف مڑ گئیں، لیکن اسی لمحے ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھا ہوا ایک لہیم شہیم آدمی تیزی سے اٹھا۔ اس نے بھی جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے گلے میں سرخ رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا اور وہ اپنے چہرے مہرے سے ہی کوئی گنڈا ہی نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر زخموں کے نشانات بھی نمایاں تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خباثت جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں منشیات سے بھرا ہوا سگریٹ تھا اور وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے جولیا اور سالیہ کی طرف بڑھا۔ ادھر آؤ ہنی، مارٹی کے پاس بیٹھو، مارٹی سے بڑا قدردان تمہیں پورے لانگ ٹاؤن میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ اس نے ان دونوں کے قریب جا کر بڑے اوباشانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو سالیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤ ننھے بچے، جاؤ شاباش۔ سالیہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے سالیہ کی بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگے۔ تم مارٹی کو ایسا کہہ رہی ہو؟ تمہاری یہ جرت! اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مارٹی کون ہے، اس آدمی نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر سالیہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سالیہ کا بازو گھوما اور تھپڑ کی آواز سے ہال گونج اٹھا۔ وہ آدمی تھپڑ کھا کر بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا 4 قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اور تھپڑ کی آواز گونجتے ہی ویسے ہی پورے ہال میں یکلک جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا خیال ہے تم جیسے ننھے بچے کے لیے ایک ہی تھپڑ کافی رہے گا، جاؤ دفع ہو جاؤ، سالیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آؤ گریٹی، ایسے احمق لوگ تو ہر جگہ اپنی دمیں ہلاتے نظر آتے رہتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے سالیہ سے کہا اور دوبارہ کاؤنٹر کی طرف اس طرح بڑھنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہاری یہ جرت! میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ ڈالوں گا۔ یکلخت ہال مارٹی کی غصے سے بھری ہوئی چیختی آواز سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی مارٹی نے اس طرح اچھل کر سالیہ پر حملہ کر دیا جیسے کوئی وحشی سانڈ اپنے پورے جوش میں حملہ کرتا ہے، لیکن سالیہ پارے کی طرح تڑپی اور مارٹی جس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں سالیہ پر حملہ کیا تھا، سالیہ کے اس طرح عین آخری لمحے میں اچانک ایک طرف ہٹ جانے کی بنا پر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور دوڑتا ہوا عقبی دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا اور چیختا ہوا واپس فرش پر گر گیا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، اس مچھر کی بھیم بھی میں بند کراتی ہوں، جولیا نے مسکراتے ہوئے سالیہ سے کہا۔ نہیں، یہ میرا شکار ہے، سالیہ نے جواب دیا۔ وہ دونوں اونچی آواز میں اس طرح باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ لڑائی میں شامل ہونے کے بجائے کسی میز پر بیٹھی گپ شپ کر رہی ہوں۔ مارٹی نیچے گرتے ہی بجلی کی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے اور ندامت سے بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا۔ اس کی ذہنی حالت واقعی بے حد خراب نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ریوالور نکالا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ یہ فائر جولیا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مرد بنتے ہو تو مردوں کی طرح لڑو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں مارٹی نے چیختے ہوئے کچھ کہنا چاہا، غصہ، ندامت اور جھلاہٹ تینوں کے عروج ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سے الفاظ تک نہ نکل رہے تھے۔ کیا بکریوں کی طرح میں کر رہے ہو، سالیہ نے اونچی آواز میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلخت اچھل کر مارٹی پر حملہ کر دیا۔ اس کے پیروں میں موجود اونچی ایڑی کے جوتے پوری قوت سے مارٹی کے چہرے پر پڑے اور سالیہ تو کلا بازی کہا سیدھی کھڑی ہو گئی، جبکہ مارٹی چیختا ہوا عقبی دیوار سے پشت کے بل ٹکرایا اور پھر منہ کے بل جھکتا ہوا ایک دھماکے سے پہلو کے بل فرش پر گرا۔ اس کے چہرے سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ سالیہ کے جوتوں کی نوکیلی ایڑیوں نے اس کے چہرے پر اس طرح زخم ڈال دیے تھے جیسے کسی نے نیزے مار دیے ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے۔ نیچے گر کر اٹھنے کے لیے اس کا جسم ایک بار پھر سمٹنے لگا تھا کہ سالیہ یکلخت فضا میں اچھلی اور اس بار اس کا ایک پیر اس کے سینے پر جبکہ دوسرا گردن پر پڑا اور ہال مارٹی کے حلق سے نکلنے والے انتہائی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کی گردن میں بھی سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ اب وہ ذبح کی ہوئی بکری کی طرح فرش پر پڑا بری طرح تڑپ بلکہ صحیح الفاظ میں پھڑک رہا تھا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، آؤ
जूलिया ने मुस्कुराते हुए सालिया से कहा और इस तरह काउंटर की तरफ बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, बड़े लड़ाका बने फिरते हैं, सालिया ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में हंकारा भरते हुए कहा और जूलिया के पीछे चलती हुई काउंटर की तरफ बढ़ गई। पूरे हाल में सुकूत तारी था। हर शख्स की नजरें इसी तरफ लगी हुई थी और लोगों की हालत ऐसी थी जैसे वो सांस लेना ही भूल गए हों। अचानक काउंटर के करीब एक दरवाजा खुला और एक लंबे कद लेकिन स्मार्ट जिस्म की एक खूबसूरत सरामी लड़की बाहर आई। उसने हैरत से एक लम्हे के लिए सारे मंजर को देखा और फिर इसकी नजर काउंटर के करीब पहुंचने वाली जूलिया और सालिया पर जम गई। कौन हो तुम? उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। हमने इस बार की मालका रोज मेरी से मिलना है, जूलिया ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा तो लड़की बेअख्तियार चौंक पड़ी। मुझसे? क्यों? मगर मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, और ये तुमने मेरे बार में हंगामा क्यों किया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ हंगामा करने वालों को खड़े खड़े गोली मार दी जाती है? रोज मैरी ने हैरत भरे लेकिन गुस्सीले लहजे में बात करते हुए कहा। हंगामा हमने नहीं, इस आदमी ने किया है। तुम बेशक अपने आदमियों से पूछ लो। हम जैसे ही हाल में दाखिल हुई इस आदमी ने उठकर अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया। मना करने से बाज ना आया बल्कि उल्टा लड़ने लगा। हमने भी थोड़ा सबक दे दिया है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इसको उठाकर बार से बाहर फेंकवा दो, रोज मैरी ने एक तरफ खड़े आदमी से कहा और फिर वो जूलिया और सालिया से मुखातिब हुई। तुम मेरे साथ आओ, मेरा नाम रोज मैरी है और मैं इस बार की मालका हूँ, रोज मैरी ने कहा। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तुम पहले भी बता चुकी हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो रोज मैरी का चेहरा यकलख्त आग की तरह तप उठा, लेकिन जिस तेजी से वो सुर्ख पड़ा था इतनी ही तेजी से नॉर्मल हो गया। तो तुम कोई खास चीज हो। बहरहाल ठीक है, आओ, रोज मैरी ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जूलिया और सालिया ने एक नजर हाल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराती हुई इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे की दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा था। रोज मैरी इस दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी, फिर वो रुक गई और जब जूलिया और सालिया वहां पहुंची तो इसने हाथ से दबाव डालकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जूलिया और सालिया भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई जदीद और इंतहाई खूबसूरत अंदाज के बने हुए फर्नीचर से मुज़य्यन किया गया था। अंदाज दफ्तर जैसा था। एक कोने में शॉर्ट सर्किट टीवी चल रहा था जिस पर हाल का मंजर नजर आ रहा था। मंजर के मुताबिक 4 आदमी इस माटी को उठाकर हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और हाल में लोग इंतहाई ऊंची आवाजों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक हंगामा सा बरपा था और इन बातों का मौजू जूलिया और सालिया ही थी। हर शख्स उनकी जरूरत हौसला लड़ाई के फन में महारत पर दिल खोलकर दाद दे रहा था। रोजमेरी ने मेज पर मौजूद रिमोट कंट्रोल उठाया और इसका बटन ऑफ करके उसने टीवी बंद किया और खुद बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गई। बैठो, रोजमेरी ने कुर्सी पर बैठे हुए मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम तुम्हारी इस फटीचे से बार में नौकरी करने नहीं आई कि तुम इस तरह अफसर बनकर बैठ जाओ। इधर सोफों पर हमारे साथ आकर बैठो ताकि बातचीत दोस्ताना माहौल में हो सके। सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सियों पर बैठने के बजाय साइड पर रखे हुए इंतहाई आरामदा सोफों पर जाकर बैठ गईं। रोजमेरी के चेहरे पर पहले से मौजूद हैरत और उलझन के तासुरात में कुछ और इजाफा हो गया, लेकिन वो कुर्सी से उठी और मेज की साइड से बाहर आकर वो इनके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। पहले तुम अपना तारुफ कराओ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी बातें आम लोगों से अक्सर मुख्तलिफ हैं, वरना मैं तो किसी का ऊंची आवाज में बोलना भी बर्दाश्त नहीं किया करती और वो शख्स दूसरा लफ्ज मुंह से निकालने से पहले ही ढेर हो चुका होता है। रोजमेरी ने होंठ चबाते हुए कहा। इस खसूसी मेहरबानी का शुक्रिया। मेरा नाम जूलिया है और ये मेरी साथी है, इसका नाम ग्रेटी है। हम दोनों का ताल्लुक क्रीमिया की रियासत रोकनास से है। हम वहाँ मार्शल आर्ट की तरबियत देने वाले एक बैनुल अक़वामी इदारे ब्लैक बेल्ट की इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन हमने यकसानियत से बोर होकर फैसला किया कि अब किसी और जगह काम किया जाए। फिर हमें मालूम हुआ कि यहाँ एक जजीरा है जिसे लेडीज आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि इस जजीरे पर सिर्फ औरतें रहती हैं। ये जजीरा हुकूमत क्रीमिया के तहत है और हुकूमत क्रीमिया औरतों की एक बहुत बड़ी कमांडो फोर्स कायम कर रही है और इस फोर्स के लिए इस जजीरे को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। हमें ये सुनकर बेहद मुसर्रत हुई और हमने भी फैसला किया कि हम भी वहाँ जाकर औरतों को कमांडो ट्रेनिंग देंगे। हमने वहाँ जो मालूमात हासिल की इसके मुताबिक इस जजीरे की इंचार्ज कोई मादाम रोजी हैं और फिर मादाम रोजी से राब्ते के लिए हमने बहुत लंबी जद्दोजहद के लिए तुम्हारी टिप हासिल की है। हमें मालूम हुआ है कि मादाम रोजी के पास जो औरतें किसी भी सर्विस के लिए इस जजीरे पर भेजी जाती हैं वो तुम्हारे जरिए जाती हैं, क्योंकि तुम मादाम रोजी की दोस्त हो। चनाचा हम आज ही सरामा पहुंची हैं और होटल में कमरे बुक करवाकर और सामान रखकर हम टैक्सी पर बैठकर सीधी यहाँ आ गई हैं। बस ये है सारी बात, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी मार्शल आर्ट में महारत का अमली नमूना तो किसी हद तक मैं इस शॉर्ट सर्किट टेलीविजन पर देख चुकी हूँ। तुम वाकई इस फन में माहिर हो, लेकिन मादाम रोजी से तो मेरा राब्ता काफी अरसे से हुआ ही नहीं। और दूसरी बात ये कि इस जजीरे पर अब कोई और औरत किसी सूरत जा ही नहीं सकती। वहाँ जो औरतें मौजूद हैं बस वही मौजूद रहेंगी जब तक हुकूमत क्रीमिया चाहेगी। अब तो मादाम रोजी भी चाहे तब भी तुम वहाँ नहीं जा सकती। रोजमेरी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये तो तुमने बड़ी बुरी खबर सुनाई। हमारा सारा एडवेंचर ही खत्म करके रख दिया है। हम तो बड़े शौक से आए थे। ठीक है, जब वहाँ जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो फिर मसला खत्म। हमने खामखा इतना लंबा सफर किया। ओके, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कुछ वक्त दे दिया। अब इजाजत, साले ने उठते हुए कहा और जूलिया भी सारी लाती हुई उठ खड़ी हुई। अरे अरे बैठो, इतनी भी क्या जल्दी है।
بیٹھو، اب تو باتیں ہوں گی۔ اب تو مجھے پتا چلا ہے تم میرے خلاف کسی چکر میں ملوث نہیں ہو، اب تو تمہارے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ روز میری نے اٹھ کر انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے خلاف چکر؟ کیا مطلب؟ تمہارے خلاف کیا چکر ہو سکتا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری یہاں کئی گروپوں سے سخت مخالفت ہے، اس لیے اکثر وہ لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ میں یہی سمجھی تھی کہ تمہارا تعلق بھی میرے مخالفوں سے ہے اور تم بھی یہاں کسی خاص چکر میں آئی ہو، لیکن اب میرا ذہن صاف ہو گیا ہے، اس لیے بیٹھو۔ روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس سے مڑ کر میز پر رکھی ہوئی ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹن ٹن کی مخصوص آواز سنائی دی اور اس آواز کے ساتھ ہی ایک بھی دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس مادام، اس نوجوان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں روزی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسٹاک میں جو سب سے پرانی شراب ہو وہ لے آؤ، روز میری نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا واپس مڑنے لگا۔ ایک منٹ، ہم دونوں شراب نہیں پیتی، ہمارے لیے کوئی دوسرا مشروب منگوا لو، جولیا نے کہا تو روز میری اس طرح آنکھیں پھاڑ کر جولیا اور سالیہ کو دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، جبکہ نوجوان کی نظروں اور چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ روز میری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کا تعلق ایک ایسے مذہبی فرقے سے ہے جس میں شراب ممنوع ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مذہبی فرقے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ روز میری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نیا روسٹرن فرقہ، جولیا نے جواب دیا تو روز میری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے متعلق تو میں نے بھی سنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ پھر ہم تینوں کے لیے ایپل جوس لے آؤ، روز میری نے فکرے کے آخری الفاظ اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہے اور وہ نوجوان واپس چلا گیا۔ تو کیا تم واقعی لیڈیز آئی لینڈ جانا چاہتی ہو؟ روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ جب وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے؟ تو چھوڑو، ہم نے بھی اسے ذہن سے نکال دیا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں چاہوں تو تم وہاں جا سکتی ہو، لیکن ملازمت نہیں، صرف سیر کے لیے، روز میری نے کہا۔ سیر کے لیے؟ وہاں سیر کے لیے کیا کوئی خاص چیز ہوگی؟ عام سا جزیرہ ہوگا جس پر بس ہر طرف عورتیں ہی عورتیں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی، سالیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور روز میری بے اختیار ہنس پڑی۔ تو تم وہاں کیا سوچ کر جا رہی تھی؟ کیا وہاں سونے کی کانیں ہیں؟ روز میری نے کہا۔ ہاں، ہم نے سنا تھا کہ وہاں کام کرنے والی عورتوں کو بڑے بڑے معاوضے دیے جاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام دراصل یہ تھا کہ وہاں سال 2 سال رہ کر ہم واپس ایکڈیمیا جائیں اور وہاں مارشل آرٹ کا کوئی بڑا ذاتی ٹریننگ سینٹر قائم کریں، اور عام تنخواہیں تو ہمیں وہاں ایکڈیمیا میں بھی مل رہی تھیں، سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات اس حد تک تو درست ہے کہ وہاں معاوضے کی شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مادام روزی ان معاملات میں بے حد سخت ہے۔ نہ جانے وہاں حکومت ایکڈیمیا کا کوئی خاص کام ہو رہا ہے کہ وہاں رہنے والی ایک ایک عورت کی ہر وقت مکمل نگرانی ہوتی رہتی ہے، اور اب تو اس قدر سختی ہو گئی ہے کہ کوئی نئی عورت تو ایک طرف، کوئی پرندہ بھی وہاں جائے تو اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، روز میری نے کہا۔ اوہ، تو پھر وہاں جانا ہی حماقت ہے، اس قدر سخت ماحول میں تو تفریح بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں روز میری، ہماری توبہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی بیکار کیمپ جیسے ماحول میں جا کر رہنے کی، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، جولیا نے جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں دروازہ کھلا اور نوجوان ٹرے میں ایپل جوس کے بڑے بڑے گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک گلاس ان تینوں کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تینوں نے گلاس اٹھائے اور جوس سپ کرنے شروع کر دیے۔ اب تم آ ہی گئی ہو تو 1-2 روز وہاں لگا ہی آؤ، چلو اسی بہانے میں بھی جا کر مادام روزی سے مل آؤں گی، ان دونوں کے انکار پر روز میری نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، 1-2 روز تو وہاں لگائے جا سکتے ہیں، چلو ایک انوکھا اور منفرد ماحول ہی صحیح، لیکن تم خود کیسے جاؤ گی اور ہمیں کیسے لے کے جاؤ گی، جبکہ تم خود کہہ رہی ہو کہ وہاں کوئی پرندہ بھی جائے تو اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، جولیا نے کہا۔ یہ ساری سختیاں دوسروں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مادام روزی کو پتہ ہی اس وقت چلے گا جب ہم تینوں اس کے سامنے پہنچ جائیں گی، اور پھر وہ ہمیں منع بھی نہ کر سکے گی۔ ویسے بھی ہم وہاں مستقل رہنے تو نہیں جا رہی، 2-3 دن مادام روزی کی مہمان بن کر واپس آ جائیں گی، روز میری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہاں فلائٹ جاتی ہے یا ہمیں بحری سفر کرنا ہوگا، سالیہ نے بڑے سادہ سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ فلائٹ نہیں جاتی اور نہ کوئی جہاز اور نہ کوئی کشتی وہاں جا سکتی ہے، ایک مخصوص رینج میں جیسے ہی ایسی کوئی چیز داخل ہوتی ہے اسے بغیر نوٹس دیے ہٹ کر دیا جاتا ہے، روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ ان دونوں کے چہروں پر شدید حیرت تھی اور ان کے چہروں پر موجود حیرت دیکھ کر روز میری بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم دونوں واقعی صرف لڑائی بڑھائی کا فن ہی جانتی ہو، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں، لیڈیز آئی لینڈ میں سرکاری طور پر واقعی اس قدر سختی ہے کہ وہاں مرد تو مرد، اب کوئی عورت بھی داخل نہیں ہو سکتی، لیکن تم شاید حیرت کی شدت کی وجہ سے میری بات پر یقین نہ کر سکو، وہاں مرد بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور عورتوں اور مردوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں کے چہروں پر اس پر واقعی حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف روز میری کو چکر دینے کے لیے حیرت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن روز میری کی یہ بات واقعی ان کے لیے حقیقی حیرت کا باعث بن گئی تھی۔ مرد اور لیڈیز آئی لینڈ میں یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہوا ہے کہ مشرقی ممالک میں عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا ہے اور انہیں دوسروں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہاں لیڈیز آئی لینڈ میں یہی سلوک مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے،
لیڈیز آئی لینڈ میں اگر عورتوں کی تعداد 1 لاکھ ہے تو مردوں کی تعداد 20-25 ہزار سے کسی صورت بھی کم نہیں۔ یہ سارے مرد گھروں تک محدود رہتے ہیں، انہیں گھر سے باہر نکلنے کی قطعی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مرد گھر سے باہر آ جائے تو اسے فوری ہلاک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش گم کر دی جاتی ہے، لیکن صرف ایک شرط کی کڑی پابندی کی جاتی ہے کہ یہ تمام مرد سرامہ ہیں۔ سرامہ سے ہٹ کر ایک مرد بھی وہاں نہیں رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مادام روزی اور میرے درمیان انتہائی گہرے تعلقات ہیں۔ وہاں موجود تمام سرامہ مرد میرے ہی بھجوائے ہوئے ہیں، روزی نے جواب دیا۔ لیکن کس طرح جب وہاں جانے یا وہاں سے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ اس بار سالیہ نے کہا۔ اس کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیڈیز آئی لینڈ سے شمال مغرب کی طرف تقریباً 30 بحری میل دور ایک چھوٹا سا ویران جزیرہ ہے جس پر حکومت ایکریمیا کا کنٹرول ہے۔ اس جزیرے پر ایکریمیائی بحریہ کا ایک چھوٹا سا اڈا ہے۔ وہاں سے لیڈیز آئی لینڈ کے درمیان حکومت نے زیر آب ایک خصوصی ٹنل بنائی ہوئی ہے جس میں شٹل کار چلتی ہے۔ یہ ٹنل اس لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ جزیرے پر ہونے والے کام کے لیے مشینری اور دوسرا خفیہ سامان اس ٹنل کے ذریعے جزیرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کو آنے جانے کی اجازت خفیہ طور پر دی جاتی ہے انہیں خصوصی کارڈز جاری کیے جاتے ہیں اور وہ اس ٹنل کے ذریعے لیڈیز آئی لینڈ سے جزیرے جسے جاریز کہا جاتا ہے پر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرامہ پہنچتے ہیں۔ اس طرح یہاں سے جانے والے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاریز اور وہاں سے خفیہ طور پر لیڈیز آئی لینڈ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ روز میری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ سلسلہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے خصوصی پاس تو مادام روزی جاری کرتی ہوں گی۔ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس نے مجھے بھی خصوصی اجازت نامہ دے رکھا ہے۔ میں جب چاہوں خود بھی جا سکتی ہوں اور جتنے مرد اور جتنی عورتیں چاہوں ساتھ لے جا سکتی ہوں اور لے آ سکتی ہوں۔ روز میری نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بڑا اعتماد ہے مادام روزی کو تم پر۔ ویری گڈ، سالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسے شکایت پیدا ہو۔ جہاں تک مردوں کے وہاں جانے کا تعلق ہے، گزشتہ 3 ماہ سے مادام روزی نے اس بارے میں سختی سے منع کر دیا ہے۔ اب وہاں سے مرد یہاں تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔ البتہ عورتوں کے بارے میں اتنی سختی نہیں ہے، اس لیے میں تم دونوں کا ساتھ لے کر وہاں جا سکتی ہوں، لیکن یہ پہلے بتا دوں کہ تم وہاں مستقل نہیں رہ سکتی۔ روز میری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم اس بات کو رہنے ہی دو، خواہ مخواہ تمہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہیں سے ہی واپس چلی جاتی ہیں۔ سالیہ نے کہا۔ نہیں، تم نے جس طرح اس مارٹی سے لڑائی کی ہے اس سے مجھے واقعی متاثر کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مادام روزی کے سامنے اس لڑائی کی فلم شیئر کر دوں اور تمہیں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میری طرح تمہارے فن سے متاثر ہو کر شاید تمہیں اپنے پاس مستقل رکھ لے۔ ایسی صورت میں تمہیں اس قدر معاوضہ بھی مل سکتا ہے کہ جس کا شاید تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ اور سچی بات یہ بھی بتا دوں کہ مادام روزی اور میرے درمیان ایسے سپلائی کے سلسلے میں باقاعدہ تجارت ہوتی ہے۔ اگر تم اسے رکھ لیا تو اس کے معاوضے میں مجھے بھی خاصی بڑی رقم مل جائے گی، روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو مادام روزی تو تمہیں جو دے گی سو دے گی، ہم بھی اپنی تنخواہوں کا 10% تمہیں ہر ماہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سالی نے فوراً ہی آفر کرتے ہوئے کہا تو روز میری کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اوکے، تم اپنا سامان ہوٹل سے لے آؤ، میں ابھی روانگی کا بندوبست کرتی ہوں۔ کل صبح ہم لیڈیز آئی لینڈ پہنچ چکے ہوں گے، روز میری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی جولیا اور سالیہ بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر وہ اس سے اجازت لے کر سامان لینے کے لیے واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے عمران کو اس بارے میں باقاعدہ اطلاع دے دی جائے، یہ تو انتہائی شاندار موقع ملا ہے، جولیا نے ٹیکسی کے لانگ ٹاؤن سے نکلتے ہی کہا۔ نہیں جولیا، یہ کام ہم نے اکیلے کرنا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ چیف نے اس کیس کو میرا ٹیسٹ کیس بنا دیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کیس کو کسی دوسرے کی مدد کے بغیر مکمل کر دوں۔ سالیہ نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔